ہوتی. جی میرے بھائی حکم کریں. اچھا علامہ صاحب بہت بہت شکریہ اس بات کا وضاحت کرنے کا. دوسری بات یہ کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے کیونکہ میں یہاں پر اور اپنے سامعین کو سمجھا سکوں. سمجھا دیں. ٹھیک ہے جی, تو اس کے لیے مجھے تقریباً 5 منٹ دے دے. اب بات ایسی ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. دیکھیے یہاں پر ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. اس حساب سے علامہ صاحب آپ جو ہے نا, میں اپنے ناظرین کو یہ ثابت کر دوں گا کہ آپ جیسے کہ اسلام میں ہے کہ کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے, اور آپ اکثر مسلسل شیخین کی بے ادبی کرتے ہیں. تو اس حساب سے ابھی میں یہ مناظرے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. یہ میں صرف آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کا ٹائم بھی نہیں لینا چاہتا کیونکہ پیچھے مجھے پتہ ہے کہ پیچھے بندے بیٹھے ہیں. نہیں, جہاں تک علامہ توہین کی بات ہے, ابو بکر عمر کی توہین کی دیکھیں. ابو بکر عمر کا دیکھیں. ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے نا, اہل مکہ نے ان سے کیا کہا تھا؟ اہل مکہ نے کہا تھا کہ آپ ہماری خداؤں کو گالی دے رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی والے دینے والے آدمی تھے؟ نہیں جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پہ تھے یا نہیں تھے؟ علامہ صاحب آپ باتوں کو گھما رہے, دوسری طرف لے جا رہے. مجھے اپنی بات کر. نہیں سن لو بھائی. دیکھو اسلام میں ہے کہ کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کسی کو برا بلا سن لو بھائی, سن لو. آپ کے والد صاحب بھی اس دن آئے تھے نا, میں نے ان کا جواب نہیں دیا کیونکہ ان کی داڑھی سفید ہے, میں نے ان کا احترام کیا. ابھی آپ بھی انہی باتوں کو دہرا رہے ہو. سن لو ابھی, یہ کتاب ہے تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک, جلد نمبر 2, کتاب چھپی ہے سن 1998. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 236. سن لو بھائی, کتاب سے نہیں سنت سے دے رہا ہوں بھائی. کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے اسلام کا اظہار کی فرمایا تو اہل مکہ آئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس. قال ان ابن اخیک سب آلہتنا وعاب دیننا وصفى احلامنا وضلل آبانا. ان ابن اخیک سب آلہتنا وعاب دیننا وصفى احلامنا وضلل آبانا. آپ اب کفار مکہ کا شکوہ کیا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے؟ یہ تھا کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو گالی دی ہے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خداؤں کو گالی دیا اور ہمارے دین کا انہوں نے دین کی برائی بیان کیا. وصفى احلامنا, اور کہا ہے کہ ہمارے عقل نہیں ہے. وذلل آباءنا, اور فرمایا کہ آپ کے جو آبا تھے وہ ان کا دین غلط تھا, وہ باطل پہ تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے والے آدمی نہیں تھے بلا شک. انہوں نے مکہ والوں کو کہا کہ آپ کے جو بت ہیں یہ خدا نہیں ہے. اسی بات کو بھائی سن لو علامہ صاحب کے بیٹے سن لو. میں بھی واپس آتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ فرمایا تھا کہ آپ کے خدا بھگوان یہ اللہ نہیں ہے, یہ باطل ہے اور آپ کا دین بھی باطل ہے, ٹھیک ہے نا. کفار مکہ کے پاس رد نہیں تھا, دلیل کے ساتھ رد کریں, اور قبول بھی نہیں کرتے تعصب تکبر کی وجہ سے. تو انہوں نے کیا الزام لگا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ گالی دے رہے ہیں, ہمارے خداؤں کو گالی دے رہے ہیں. تو آپ بھی میرے بھائی, آپ کے جو اکابر ہیں علماء ہیں, وہ ابو بکر عمر کے اسلام کو ثابت نہیں کر سکتے, خلافت کو ثابت نہیں کر سکتے. تو سامنے سے آتے ہیں کہتے ہیں اللہ یاری گالی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی میں کہتا ہوں آپ کے کتب سے کہتا ہوں. اگر میں نے کوئی ایسا جملہ بولا ہے جو آپ کے کتب میں سے نہیں ہے ابو بکر عمر کے متعلق, تو دکھا دو, میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں. جی سر بولو. شان ابو بکر پہ بات کرتا ہوں جناب. میں ایمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں اگر بات کروں گا تو شان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اسلام ثابت کرو نا, پھر شان کی باری آئے گی نا.
میں نے تو کہہ دیا نا کہ میں نہیں کروں گا اس سلسلے اوکے پہ میں کروں گا. جب آپ شان ثابت کریں گے نا میں عدم اسلام ثابت کروں گا. جناب، میں نہیں کروں گا کیونکہ میں اگر تو آپ نہ کروں گا کرو تو میں کر لوں گا. میں جب آپ کہیں گے نا کہ ابو بکر بڑا بتقوا تھا میں دکھاؤں گا کہ ابو بکر کا جناب اللہ اب پہ ایمان ہی نہیں تھا. سوال ہے کیونکہ میں آپ کا بھی ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا. آپ بھی مصروف انسان ہے اور یہاں پر بھی کیونکہ ٹائم یہاں پر ختم ہے. اوکے ختم ہے. خیر من النوم 10 کرنا ہے منٹ اپنے. خیر من تو النوم الصلاۃ خیر من. آخری سوال ہے آپ سے. آخری سوال یہ معلوماتی سوال ہے کہ آپ ذرا بتائیں کہ حضرت امیر مختار رحمت اللہ علیہ اس وقت کہاں پر تھے جب ابن زیاد مکے کوفے پہ گورنر تھا؟ اور آپ تو شیعہ ہے نہیں تو اس کو حضرت کہاں سے بنا دیا؟ جناب اس کا میں نے تو کہہ دیا نا کہ میں نہ تو شیعہ ہوں نہ تو میں مسلمان ہوں. میرے اس زمانے میں جیل میں تھا نا وہ جیل میں تھا. وہ ابن زیاد کے جیل میں تھا ایک عرصے میں. اچھا جی میں نے تو آپ سے میں نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہاں پر ایک دوسرے کو معلومات اور سمجھانے کی باتوں پہ بیٹھے ہیں. چلیں بھائی ٹھیک ہے. وہ ابن زیاد کے جیل میں تھا. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.